بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، مختلف مجالس میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک مسئلہ خود میرے ذہن کے اندر آیا، ایک بات خود میں نے محسوس کی، میں نے نوٹ کی، اور وہ مسئلہ جو تھا وہ نماز جنازہ سے تعلق رکھتا تھا، نماز جنازہ سے متعلق تھا۔ اور وہ مسئلہ میں نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے عوام الناس میں بیان بھی کر دیا، اور اب میں نے سوچا کہ یوٹیوب پر ہمارے جو دوست ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ شیئر کر دیا جائے، تاکہ تمام بھائی اس مسئلہ کے اندر، اس بات کے اندر احتیاط کیا کریں۔ بات یہ تھی، جو مسئلہ اس وقت درپیش آیا تھا، جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک بار نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تھے صف کے اندر، اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور امام صاحب جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے کچھ لوگوں کا، کچھ لوگ ابھی آ رہے تھے تو وہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ امام صاحب نے انتظار کے وقت میں کچھ تھوڑی سی گفتگو شروع کر دی کہ جب تک افراد آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اس وقت تک کوئی نصیحت وغیرہ عوام کو کر دی جائے، لوگوں کو، بھائیوں کو نصیحت کر دی جائے۔ تو انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ اسی دوران ایک آدمی، ایک بھائی جو صفوں میں ہی کھڑے ہوئے تھے، شاید ان کو ذرا زیادہ جلدی تھی، تو انہوں نے زور سے چلا کر کہا کہ مولوی صاحب اپنا یہ شوق جمعہ میں پورا کیا کریں، اس وقت جلدی سے جنازہ پڑھائیں، جلدی ہے۔ تو یہ مسئلہ، یہ واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے مجھے اس وقت شدت سے محسوس ہوا کہ کم از کم اپنے حلقہ احباب کو یہ بات بتلا دینی چاہیے کہ اس موقع پر بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور کس کس کو بات کرنے کا حق حاصل ہے، کس کو بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ، ایک واقعہ پیش آیا، اور یہی میرے ذہن کے اندر ایک سوال بن کر ابھرا، پھر اس کا جواب بھی میرے سامنے آیا۔ تو جواب میں آپ حضرات سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ میت کے اولیاء کون کون ہوتے ہیں، میت کا ولی کون بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میت کی مذکر اولاد، یا پھر مذکر اولاد کی اولاد، جس کو آپ حضرات کیا کہہ سکتے ہیں، میت کا بیٹا، وہ اس کا ولی بنے گا۔ اگر اس کا بیٹا اس سے پہلے فوت ہو چکا تھا تو دیکھو اس کی اولاد موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کی اولاد موجود ہے تو وہ ولی بنے گی، اگر وہ بھی فوت ہو چکی ہے تو پھر ان کی اولاد کو دیکھیں کہ مزید ان کی آگے اولاد ہے یا نہیں ہے۔ مطلب بیٹا، پوتا، پڑپوتا، اس ترتیب سے تمام اس کے رشتہ دار جو قریبی عزیز ہیں، جو اس کے صلب میں سے ہیں، وہ افراد اس کے ولی بنیں گے۔ اور اگر ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے، اس کی اولاد ہی سرے سے نہیں تھی، تو ایسے شخص کو، یا اس کا نکاح ہی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، تو ایسے شخص یا ایسے انسان کا جو فوت ہو چکا ہے، اس کا ولی اس کا والد ہوتا ہے۔ اور اگر والد فوت ہو چکا ہے اس سے پہلے، تو پھر والد کے والد کو دیکھیں گے، یعنی اس کے دادا کو دیکھیں گے۔ اگر دادا زندہ ہے تو پھر وہ ولی بنے گا، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر اس کے باپ کو دیکھیں گے، پردادا کو دیکھیں گے، وہ زندہ ہے تو اس کو ولی بنایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اجداد میں سے دیکھا جائے گا، کوئی بھی زندہ ہو، مرد کوئی بھی زندہ ہو، تو اس کو اس کا ولی تسلیم کیا جائے گا، وہی اس کا ولی بننے کا حق رکھتا ہے۔ اگر اولاد بھی نہیں ہے اور اجداد یعنی والدین میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے، تو پھر تیسرا نمبر آتا ہے بھائی کا۔ اگر کچھ میت کا کوئی بھائی زندہ ہے تو وہ اس کا ولی بنتا ہے۔ اگر بھائی بھی کوئی زندہ نہیں ہے تو پھر والد کے بھائیوں کا نمبر آتا ہے، والد کے بھائی اس کے ولی بنتے ہیں، یعنی میت کا چچا ہے، تایا ہے، یہ حضرات اس کے ولی بنتے ہیں۔ اگر چچا تایا بھی زندہ نہیں ہیں تو چچا زاد بھائی جو ہیں
وہ اس کے چچا زاد بھائی ہیں یا تایا زاد بھائی ہیں، وہ اس کا ولی بنتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی شخص بالکل کلالہ ہے، اس کا کوئی ولی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر حاکم وقت جو ہے، حکمران وقت، اس کا ولی بنتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہی جو ترتیب ہے اولیاء کی، عورت کے نکاح کے وقت یہی افراد اسی ترتیب سے عورت کے ولی بنتے ہیں۔ اگر نکاح عورت کا دوسرا ہے اور عورت کی پہلے سے اولاد موجود ہے تو وہ اولاد اس کی ولی بنے گی عورت کی، اور اگر اولاد نہیں ہے، پہلا نکاح ہے، تو پھر بچی کا جو والد ہے وہ اس کا ولی بنے گا۔ اگر والد موجود نہیں ہے تو دادا پردادا کوئی بھی زندہ ہے تو وہ ولی بنے گا۔ ان میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے تو پھر جو عورت ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کا بھائی اس کا ولی بنے گا۔ اگر بھائی بھی کوئی زندہ نہیں ہے تو پھر اس کا چچا اس کا ولی بنے گا۔ اگر چچا بھی زندہ نہیں ہے تو اس کے چچا زاد بھائی اس کے ولی بنیں گے۔ اگر بالفرض اس کا کوئی بھی قریبی عزیز زندہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو پھر اس بچی کا ولی حاکم وقت ہوگا۔ وقت کا حکمران یعنی خلیفہ جو ہوتا ہے، یا اس علاقے کا جو گورنر ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے، اسی کو اختیار ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم نکاح سے متعلق ہماری گفتگو مقصد نہیں ہے، مقصد تو نماز جنازہ سے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ تو نماز جنازہ کی اجازت دینے کا اختیار ولی کے پاس ہوتا ہے۔ اصل بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ کی اجازت دینے کا اختیار یا نماز جنازہ کو روکنے کا اختیار صرف اور صرف ولی کے پاس ہوتا ہے۔ امام صاحب کے پاس بھی نماز جنازہ کو روکنے یا خود سے پڑھانے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب خود اپنی مرضی سے ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور ولی نماز جنازہ میں ابھی شریک نہیں ہوا ہے تو پھر ولی کو اجازت ہوتی ہے، ولی کے لیے یہ حق حاصل ہے ولی کو کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ ادا کروا سکتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اس بات کا اختیار امام صاحب کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ نماز جنازہ خود سے پڑھا دیں یا پھر کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر نماز جنازہ پڑھا دیں، یا کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر رک جائیں، ولی کہہ دے، ولی حکم دے دے اور امام صاحب کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر رک جائیں، تو یہ امام صاحب کا اختیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ سارے کا سارا اختیار ولی کے پاس ہوتا ہے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ جو ہی ولی اجازت دے دے نکاح جنازہ پڑھانے کا، تو پھر اس کے بعد امام صاحب مزید اپنی گفتگو جاری نہ رکھیں بلکہ فوراً نماز جنازہ ادا کر دیں، اس کے اندر تاخیر نہ کریں۔ لیکن عوام الناس کو اس کے اندر بولنے کا، براہ راست امام پر تنقید کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کے پاس خود ہی اختیار نہیں ہے نماز جنازہ پڑھانے کا۔ جب اس کے پاس خود اختیار نہیں ہے تو پھر امام پر تنقید کس بات کی جا سکتی ہے؟ اس لیے امام پر تنقید کرنے کے بجائے اس کا بہترین طریقہ، بہترین حل یہ ہے کہ اگر عوام میں سے کسی کو جلدی ہو، وہ جلد جنازہ ادا کرنے کے بعد کسی اور جگہ جانا چاہتا ہو یا کسی اور جگہ جنازہ میں ہی شرکت کرنا چاہتا ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو اس کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً ولی کے پاس آئے اور ولی کو آ کر کہے کہ ہمیں جلدی ہے، اس لیے نماز جنازہ جلد پڑھانے کا حکم دیجیے۔ اب ولی امام کو کہے گا اور امام پھر فوراً نماز جنازہ ادا کر دیں گے۔ لیکن اگر براہ راست امام کو کہا جائے تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس طریقے کو عوام بھی اچھا نہیں سمجھتی ہے، جو سلیم الفطرت افراد ہوتے ہیں وہ خود اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے امام کے بارے میں عام لوگوں کے ذہن کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ اس سے بچانے کے لیے ان کو چاہیے کہ جو بہتر طریقہ ہے اور جو درست طریقہ ہے وہ اختیار کریں۔ جب ولی اجازت دے دے، جب ولی حکم دے دے نماز جنازہ پڑھنے کا، اس کے بعد بھی اگر امام صاحب اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور وقت کو مؤخر کرتے جا رہے ہیں تو یہ امام صاحب کے لیے بہتر نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ فوراً نماز جنازہ ادا کر دیں۔ لیکن اگر ولی خود ہی کسی وجہ سے مؤخر کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہے
تو ایسی صورت کے اندر امام کو کوسنا یا امام پر تنقید کرنا میرے خیال میں انتہائی کم عقلی اور بے عقلی کی بات ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ولی کو حکم دیا جائے، ولی کو کہا جائے کہ جتنی جلد ہو سکے نماز جنازہ ادا کی جائے، تاکہ ہم کسی اور جگہ پر جو ہمیں کوئی کام ہے وہ کر سکیں، یا کسی اور جگہ پر جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ آپ ولی کے سامنے رکھیں اور پھر ولی امام کو حکم دے۔ یہ ہے بہترین طریقہ اس کو، یا پھر نماز جنازہ کے اندر جو کسی کو جلدی ہوتی ہے اس کو درست کرنے کا، اور اس جلدی کے لحاظ سے نماز جنازہ ادا کرنے کا اور خود بولنے کا۔ لیکن بعض حضرات کو بات کرنے کا انداز ان کا اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ براہ راست امام کو ہی کوسنا شروع کر دیتے ہیں، تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ گفتگو شروع کر دی ہے، ایسی گفتگو آپ جمعہ میں کیا کریں، اپنے شوق جمعہ کے اندر پورے کیا کریں۔ یہ طریقہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز جلد ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔